انشاءاللہ ہوگا باب المصافحۃ والمعانقہ۔ سے پہلے ایک بات عرض کر دیں کہ دیکھیں جو شریعت کے مسائل ہیں یہ ہمارے یہاں کی کامیابی کے لیے ہیں۔ بعض مسائل ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے، موافق ہوں گے، بعض مسائل ایسے ہوں گے جو طبیعت کے موافق نہیں ہوں گے۔ اگر جو طبیعت کے موافق نہ ہوں تو ہم طبیعت میں کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے ہم دل سے برا نہ جانیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ نہ فرما دے کہ طبیعت کے موافق نہیں، لیکن ہے شریعت کا مسئلہ، ہم شریعت کے مسئلے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے تمام مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے، اور اسی میں چونکہ ہم رہن سہن اختیار کرتے ہیں، آپس میں رہنا ہوتا ہے، اسی میں مصافحہ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے اور معانقہ کرنا ہے، گلے ملنا ہے آپس میں۔ یہ ہماری معاشرت ایک خوبصورت ایک کی شکل اور صورت ہے، اس کے متعلق بھی شریعت نے ہمیں آداب بتائے۔ پہلے لیتے ہیں مصافحہ کو۔ مصافحہ یہ عربی زبان اتنی زبردست ہے کہ اس کی گہرائی میں آپ جائیں کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو مزہ آ جاتا ہے۔ مصافحہ اس کے ویسے معنی آتے ہیں ہر چیز کے چوڑے حصے کو، اس لیے آپ دیکھیں کہتے ہیں صفحہ لے کر آؤ تو صفحہ بھی چوڑا ہوتا ہے، صفح، اور اسی طریقے سے چہرے کے چوڑے حصے کو بھی صفح کہتے ہیں، اور قرآن اور اسی طرح درگزر کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے درگزر کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو۔ کیا مطلب کہ سینہ چوڑا کر لو، تھوڑا خیر معاف کر لو، اس بات سے درگزر کر لو، معاف کر لو۔ تو مصافحہ کہتے ہیں کہ ایک اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے چوڑے حصے کو دوسرے کے ہتھیلی کے چوڑے حصے پر رکھنا۔ مصافحہ میں ایسے ہی ہوتا نا کہ میں اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ، ذرا پیارے بھائی ہاتھ ملانا، یہ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے۔ اب میں نے اپنے ہاتھ کا چوڑا ہتھیلی کا حصہ جو ہے نا ان کے ہتھیلی کے حصے کے ساتھ رکھ دیا، اس کو کہا جاتا ہے مصافحہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے۔ کہیں کہیں سلف صالحین سے ایک ہاتھ سے بھی ہوا ہے، لیکن وہ مستقل سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اب بعض بھائیوں لوگ کو یہاں ایک شبہ ہو گیا کہ بھائی ان کا تو ہاتھ ایک تھا نا، اور بھائی جن کے ہاتھ میں ہاتھ تھا ان کے تو دو ہاتھ تھا نا۔ بھائی نبی علیہ السلام کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا تو اللہ کے نبی نے دو ہاتھ آپ علیہ السلام نے آگے کیے تھے نا، تو دو ہاتھ کے بیچ میں ایک ہی ہاتھ ہوتا، دو ہاتھ کے بیچ میں دو ہاتھ تھوڑی ہوتے ہیں۔ دوبارہ ہاتھ ملاؤ، دونوں ہاتھ۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو ہاتھوں کے بیچ میں ایک ہاتھ ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو یہ مطلب سمجھانے کا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے دو ہاتھوں سے مصافحہ کی۔ سلام کی بات نہیں کر رہا، سلام کا تعلق زبان سے، الفاظ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصافحے کا تعلق پریکٹیکل ہاتھوں سے۔ اس کو کیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے کو میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، تو مصافحہ میں نے اس طرح کیا کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دو ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ تیسری گزارش یہ ہے، اب میں نے کہا نا کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں سب کہ یہ آیا بعض جگہ عادت بنی ہوئی ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کو سلام کرنا فرض ہے، جیسے کہ عصر کی نماز فرض ہے، اس کے بعد مصافحہ کرنا فرض ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مصافحہ تو ملاقات کی ایک ترتیب ہے، تو بھائی یہاں نماز کے بعد بیٹھ کے ہم کوئی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہیں تو پھر وہ آداب میں سے ہے کہ اگر ہاتھ آگے کرے تو ہاتھ کھینچے نا، یہ تکبر ہے۔ تو آداب میں سے ہی کہ پھر مصافحہ کر لے، لیکن یہ کہ مصافحہ کسی بھی نماز کے بعد کے کرنے کا عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرائض کے بعد وہ ہاتھوں کو مصافحہ کے طور پر استعمال نہیں کیے کرتے تھے۔ ہاں دور سے آتے تو مصافحہ کرتے، جیسے آپ کے سامنے انشاءاللہ حدیثیں آ جائیں گی۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ مصافحہ یعنی کہ عید کے موقع پر، فرض نمازوں کے بعد یہ کرنا، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آ گیا وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے مصافحہ کر لیا، اب امام صاحب کو چاہیے کہ ہاتھ آگے کر لے، ہاتھ پیچھے نہ کرے، تکبر کی نشانی نہ ہو جائے۔
اور اسی طریقے سے ایک اور گزارش ہے کہ جب ہاتھ آگے کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے دل سے میل نکال دیا، یہ ہاتھ تیرے گلے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ ہاتھ تمہارے سامنے پیار و محبت والے ہاتھ آئیں گے۔ پانچواں یہ کہ مصافحہ کرنا اجنبی عورتوں کو منع ہے، اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانا۔ ہمارے تو یہاں کرکٹ کی ٹیمیں آتی ہیں تو ماشاءاللہ قوم کے غیرت مند وزیر قوم کی بیٹیوں کو آگے کرتے ہیں کہ ان کو اجرکیں پہناؤ، ان کو پھول کی مالائیں پہناؤ گے، بڑا عظیم الشان کام ہونے والا ہے، بیت المقدس اس سے فتح ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ تو کوئی انسان کی عزت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، غیرت کے بھی ہوتے نہیں۔ اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ جس عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس کے بدن کو چھونا کیسے جائز ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے اجنبی عورتوں کو سے جو نا مصافحہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا مصافحے کے متعلق، اب اس کے فضائل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں دوبارہ عرض کر دوں، مصافحہ الگ چیز ہے، سلام الگ چیز ہے، دونوں کو ساتھ ملائیں، اچھی بات ہے۔ مصافحے کے فضائل بھی ملیں گے حدیث میں جو آئے ہیں، اور اسی طرح سلام کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بھی ملیں گے۔ لیکن دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات مجمع بہت ہوتا ہے، ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے، تم بیچاروں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم یہ مسئلہ پھیلائیں کہ وہ بیچارہ پھر ہر ایک سے مصافحہ کرے گا پورے مجمع سے، جیسے کہ وہ دعا کے لیے میت کے یہاں جاتے ہیں، وہ بیچارہ پورے کے یہاں چکر لگائے، وہ سمجھے گا کہ یہ سلام کے آداب میں سے ہے۔ بھائی مجمع کو دیکھا جائے، اگر مجمع زیادہ ہے تو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجمع بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی واقعی ہمارے افراد زیادہ ہیں تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ مشقت کا ذریعہ بنے گا۔ تو مجمع زیادہ ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب یہ معانقہ عربی میں اس کو گلے ملنا کہتے ہیں، عنق عربی میں کہتے ہیں گلے کو۔ تو معانقہ یعنی دو بندے جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گلے سے گلا ٹکراتا ہے، اور کچھ سینے کا حصہ ٹکراتا ہے، لیکن بعض لوگ تو پیٹ بھی ملاتے ہیں پیٹ بھی ملاتے ہیں، اور بعضوں کے پیٹ اتنے آگے ہوتے ہیں، اگر وہ دو موٹے ٹکرائیں، ایک یوسف ہو گیا، دوسرا کوئی اور لے لیں آپ، ہمارے پاس تو یہ مثال ہے، آپ مثال دوسری ڈھونڈ کے لائیں، تو وہ معانقہ نہیں ہوگا، گلے سے گلے ملنا نہیں ہوگا۔ عربی میں بطن کہتے ہیں پیٹ کو، وہ مباطنہ ہوگا، پیٹس کا پیٹ سے ٹکرانا، دو ملکوں کی جنگ ہوگی۔ اس لیے معانقہ کہتے ہیں گلے سے گلا ملانا اور سینے کا کچھ حصہ کیا کرنا، ملانا۔ اب یہ دبانا موانا نہیں، یہ کوئی ہم رنگ میں تھوڑی کر، ریسلنگ کے لیے تھوڑی آئے بھائی، تو یہ معانقہ پیار محبت سے ملے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آ رہا ہے، ایسا بچہ، اس لیے بھائی یہ مسئلہ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، ایسا بچہ جس کو دیکھ کر شہوت اٹھتی ہو، یہ عموماً یہ مسئلہ بیان نہیں کیا تھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ایسا بچہ جس کو دیکھ کر دماغ میں گندے خیالات آتے ہوں، اس سے گلے نہیں ملنا ہے، وہ پھر دباتے بھی ہیں، تو اس لیے ایسے بچوں سے گلا، بڑا آدمی جو نا گلے نہ ملے۔ اور یہ زیادہ خطرناک ہے، قوم لوط پر جو عذاب آیا ہے نا، وہ یہ تو عورتوں سے زنا کرنا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن پھر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ یہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی، 3 عذابات دی ان کو۔ ایسا بچہ کہ جس کو دیکھ کر گندے خیالات دماغ میں آتے ہوں تو اس سے گلے نہ ملے، صرف ہاتھ ہتھیلی سے ہتھیلی ٹچ کر کے بس، زیادہ دبائے بھی نہیں اس کو، بس کر دے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑا متکبر آدمی ہے۔ اب بچوں کو بھی تو قریب کرنا ہے، لیکن سیٹنگ سے، طریقے سے انسان کرے۔ یہ شریعت نے، یہ محدثین نے، اس زمانے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، محدثین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انسان کیا کرے بھائی، احتیاط کرے۔ عید کے موقع پر گلے ملنا، تو بھائی عید کے موقع پر گلے ملنا مہربانی ہوگی کہ یہ عید کی سنتوں میں سے نہیں ہے، محبت بڑھانے کے ذرائع ہیں، میں اس کا انکار نہیں ہے، دونوں باتیں لے کر چلنی ہے مشکل کہ یہ محبت بڑھانے کے ذرائع ہیں، لیکن یہ عید کی سنتوں میں شامل نہیں ہے۔ گلے ملنا ہو تو مسجد میں اگر عید کی نماز ہوتی تو باہر جا کے ملے، اور ایک ہی دفعہ ملو تو اچھا ہے۔ اب وہ یہ دیکھیں، ہم تو چھوٹے آدمی، بخدا یہ آپ نہ لیجئے گا، اب امام صاحب کوئی بھی ہو، یہاں کوئی بھی آ جائے، ہم تو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون آ جائے، کوئی بھی امام صاحب ہو، کہیں بھی آپ نماز پڑھتے ہو، گزارش یہ کہ دیکھو امام صاحب نے بیان بھی کیا، ہو سکتا ہے صبح صبح بیوی سے ڈانٹ بھی کھائی ہو، اس لیے کہتے ہیں مولوی صاحب امریکہ سے تو نہیں ڈرتا لیکن بیوی سے ڈرتا ہے، اس لیے خیال کریں بھائی امام صاحب کا بھی، میں نہیں ہوں ایسے کہاں کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہو مجھے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیان بھی کرے گا، پھر وہ عید کی نماز بھی پڑھائے گا، پھر وہ خطبہ بھی دے گا، پھر وہ دعا بھی کرے گا، تو گلا اس کا ہو گیا نا خشک۔
اب وہ مجمع عید کے دن تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر نماز میں اتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے. اب وہ ایک آئے گا گلے میں اختر مبارک، عید مبارک، یہ گلے ملیں گے. اس کا تو ہو گیا نا حلق خشک. اب اس کے ہونٹ تو ہل رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو تو آ رہے ہوں گے، لیکن گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہوگی. وہ بعض اوقات پیکج بنا کر آتے 3 دفعہ ملنا ہے. تو اس کے لیے امام صاحب کو چاہیے چائنا کا ایک الگ سے گلا لے لے یہاں، تاکہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرو، سائڈ سے نکل کے چلا جائے. اس لیے کوشش یہ کریں، جتنے مجمع ہے وہ تو نیت کر لیں، کوشش یہ کریں کہ ہم مسجد کے باہر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ کم سے کم کیا ہے اذیت کا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو یہ مصافحے کے بارے بھی موٹی باتیں آ گئی، اور معانقے کے بارے میں بھی موٹی موٹی آپ کے سامنے باتیں آ گئی. مزید انشاءاللہ تعالی پھر کل آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو